الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله. اس ڈائس میں ذرا ضرورت ہوتی رہے گی تو سیٹ پا رہے اتر وہ میرا فوٹو بنا لے 1 گھنٹے کا جو چاہ پاسے پاسے بندہ خوش نصیب بندہ باوفا مرحوم غفور حضرت صوفی محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس خوبصورت یاد کو ان کے جمیل فرزندان نے اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے اور آج مرحوم کے تمام فرزندان کی سعادت مندی کے نتیجے میں یہ محفل موال کے منعقد پذیر ہے. اس بزم میں خیر و برکت میں تشریف فرما حضرات علماء اہل سنت مہمانان گرامی ذی قدر بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے پیارے پیارے بچوں پاکستان میں چاند کی رویت کے حوالے سے آج 27 رجب ہے اور گزری شب میرے آقا علیہ السلام رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے چند تحائف اور بخشش کی رب العالمین سے ضمانت لے کر واپس کرتے میں مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ گل ویلے بھی موسم سرکار کے معراج کے حوالے سے مناسب وقت میں اپنی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. رحمت للعالمین ہونا اور نبی ہونا یہ دو مختلف صلاحیتیں اور خوبیاں ہیں. رسول ہونا اور رحمت للعالمین ہونا یہ بھی دو الگ الگ ہیں. خاتم النبیین ہونا اور رحمت للعالمین ہونا یہ بھی دو الگ الگ باتیں ہیں. شفیع المذنبین ہونا اور رحمت للعالمین ہونا یہ بھی دو الگ الگ شان ہیں. انبیاء بھی بہت رسول بھی حضور کے علاوہ 312 شفاعت کرنے والوں میں اپنے نمبر پر دودھ پیتا بچہ بھی نابالغ اولاد بھی لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا
اس منصب پر اس وقت تک فائز رہیں گے جب تک عالمین کا وجود باقی ہے. اور رحمت للعالمین اس خوبصورت پاکیزہ آپ کے منصب پر میں صرف ایک ہی بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ رحمت یہاں ضرورت کے معنی میں ہے اور عالمین 18 سے 22 ہزار جہانوں پر مشتمل اس خدائی کا نام ہے. اور جب میں اس دنیا میں پیدا ہونے لگا ماں کے پیٹ سے باہر آ کر عالم دنیا میں جو پہلی سانس میں لوں وہ سانس لینے میں جو مجھے سہولت عطا کرے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. لہذا رحمت للعالمین ہونے کے ناطے میرے مالک جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یک وقت 3 مختلف عظیم حیثیتیں اور حالتیں عطا فرمائیں. ایک ہے آقا علیہ السلام کی بشریت، ایک ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، اور ایک ہے میرے آقا علیہ السلام کی وہ حقیقت کہ جس کے بارے میں 16.5 یا 17 سال کی عمر میں جو شخص حضور کے سنگ لگا اب بھی سنگ ہے، قیامت جب قائم ہوگی تو سنگ سنگ اٹھے گا، حشر میں جب حضور پہنچیں گے تو سنگ سنگ ہوگا، اور جب جنت میں حضور جائیں گے تو پھر بھی سنگ سنگ ہوگا. اس مستقل سنگی اور سب سے زیادہ مزاج رسول کے آشنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میرے پاک نبی علیہ السلام نے یہ بات بطور خبر عطا فرمائی کہ بہت جانتے ہو، بہت شناسا ہو، بہت آگاہ ہو، وہ سارے معاملات صرف تم جانتے ہو، مجھ میں اور کوئی نہیں جانتا، لیکن دھیان رکھنا مجھ محمد کی حقیقت کو میرا رب جانتا ہے، اس کے بغیر نہیں جانتا. ذرا جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ کو کرسیاں دی گئی ہیں تاکہ آپ سوچ رہے ہیں کوئی سوچ کرنے پر بطور شکر گزاری سبحان اللہ کہا. میرے آقا حضور کے غلاموں، اب شب معراج اس قادر مطلق جل جلالہ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں حیثیتوں کو معراج عطا فرمایا. حضور علیہ السلام کو ایک بشر ہونے کا انکار ممکن نہیں. اگر میں یا کوئی اور ذمہ دار آدمی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے اور اس کی عظمتوں سے اور اس کی بے مثلیت سے پوری طرح آگاہ نہیں کر پائے تو یہ ہماری کمزوری ہے، ورنہ میرے حضور کا بشر ہونا اتنا ہی سچ ہے جتنا آپ کا آخری نبی ہونا سچ ہے. لیکن وہ بشر کیسے ہیں؟ جناب عبداللہ وامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحظے جگر سیدنا عبد المطلب آپ کے پوتے 11 ازواج پاک ان کے خامن 4 شہزادیاں 3 شہزادوں کے غالب گرامی حضرت صفیہ اور حمزہ و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بھتیجے کھانا کھایا، پانی پیا، دوائی لی، کاروبار کیا، بکریاں چرائی، جہاد میں گئے، سارے کام کیے، لیکن ایسا بشر کہاں سے لاؤ گے کہ 11 نکاح فرمائے ہوں، 7 اولادیں اللہ نے دی ہو، 65 برس حیات ظاہری پائی ہو اور زندگی میں غسل کبھی فرض نہ ہوا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جنہیں میری بات سمجھ تو آ رہی ہے لیکن اگر اچھی لگ رہی ہے تو ذرا اچھے نبی کے نام کو سبحان اللہ مسکرا کے کہہ دو. میں مسجد کے باہر کا آدمی ہوں، مسیطر ذہن کا آدمی ہوں. آپ نے جو اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے اس میں ذرا مجھے آپ سے اٹیچ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا.
کیونکہ یہ جو دنیا ہے میری اور آپ کی یہ مجھے ذرا محسوس ہو رہی ہے، لہذا کہ تبھی دور سنتی ہے جب آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے رہتے ہیں۔ میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، غسل فرض کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے وجود کو کوئی ناپاک چیز چھو جائے۔ اب کملی والے کو میرے مالک جل جلالہ نے نور کہا بنایا، طیب بھی کہا طیب بنایا، طاہر بھی کہا طاہر بنایا، مطہر بھی کہا مطہر بھی بنایا۔ نور تو نور ہے، اس پر تبصرے کی ضرورت نہیں۔ طیب اسے کہتے ہیں جو اندر سے پاک ہو، طاہر اسے کہتے ہیں جو باہر سے پاک ہو، اور مطہر اسے کہتے ہیں کہ کوئی ناپاک اس کے ساتھ مس ہو تو پاک ہو جائے۔ میں پھر اپنی بات دہراؤں گا، بشر ہے میرے آقا، اس میں کوئی شک نہیں، اولاد آدم میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اگلی بات میں صرف محبت اور شوق اور رغبت والے اہل ایمان کے لیے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ نسل آدم میں بھی میرا نبی شامل ہے، اصل آدم بھی میرا نبی خود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر تبصرے کی گنجائش نہیں، میں نے دعا دینے کے لیے بات کر دی۔ توجہ میری جان، نسل آدم میں میرے آقا شامل ہے، اصل آدم بھی میرے آقا خود ہے۔ بشر تو ہیں لیکن کیسے بشر ہیں؟ 11 نکاح فرمائے، 7 اولادوں کے ابا جی ہوئے، 3 سگی سگے بیٹے میرے آقا کے، 4 سگی شہزادیاں میرے پاک نبی کی، 62 برس کی عمر ظاہری، ساری زندگی میرے نبی پہ غسل فرض نہ ہوا۔ اب لکھے پڑے حضرات بیٹھیں گے، پوچھیں گے مجھ سے کہ بطور فرض پھر پڑھنے والے نے غسل کیوں کیا ہے؟ بطور فرض میرے نبی کا غسل کرنا ہی تو میرے نبی کی رحمت للعالمین کی علامت و پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کریں آپ، شدید سردی ہے، آپ بیمار ہیں، غسل فرض ہو گیا، زمانہ یا پورا ہے، اب آپ کو پانی گرم کرنا ہے، بجلی کا خرچہ ہوگا، گیس کا خرچہ ہوگا، وقت خرچ ہوگا، طبیعت جناب والا نہیں مانتی تو بھی غسل کرنا پڑے گا۔ یہ اتنی محنتیں کارآمد ہو جائے امتیوں کی، خرچہ امتیوں کا بچ جائے، پانی جو استعمال ہو رہا ہے وہ کسی کام لگ جائے، جو محنت ہو رہی ہے وہ کسی کھاتے لگ جائے۔ اس کرم نوازی کے اظہار کے لیے میرے حضور نے بطور فرض غسل فرمایا ہے۔ ایک بات رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کیا شان کا بشر ہے، کیا انوکھا بشر ہے۔ شب معراج ہے، ماحول مسجد حرام کا ہے، مقام حبیب کعبہ کا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف کر کے پشت مبارک کے بل یمنی دھاری دار چادر لے کے آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل امین کو مالک نے بھیجا اور بھیجا کس شان کے ساتھ، فرمایا جنت میں جاؤ، وہاں سے براق نامی سواری لے لو۔ میں براق نامی سواری بھی ایک ہی کو جانتا ہوں، ایک ہی دنیا جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا اسے جنت میں جانتا ہوں، ایک خطہ جو جناب جو اصحاب کہف کا خطہ جو جنت میں جانا ہے اسے جانتا ہوں۔ باقی نہ براقوں کا پتہ ہے، نہ دنوں کا پتہ ہے، نہ اور خطوں کا پتہ ہے، اس لیے کہ جب براق نامی سواری پر بیٹھنے والا سوار ایک ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر اضافی براق کس لیے بنائے گا؟ کوئی چیز تو میرا مالک ایسی بناتا نہیں جس کا استعمال کوئی نہ ہو، جس کو استعمال نہ کیا جا سکے، جس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، براق جنت سے، جوڑے جنت سے، خوشبوئیں جنت سے، ساری کائنات میں صدیق اکبر سے لے کے مجھ تک، مجھ سے لے کے قیامت تک ہر مومن کا ایمان تب سلامت ہے جب وہ غیب کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا مجھے ٹائم نہیں، تھوڑا سا ٹائم نہیں، آپ کے ذوق کو سنا ہوتا ہے۔ جو غیب کو مانتا رہے، جنت ساری کائنات میں
میرے زمین پہ رہنے والے ایمان والوں کے لیے غیب ہے، پہلے پہلے پاک کے لیے غیب، خلفائے راشدین کے لیے غیب، اصحاب رسالت مآب کے لیے غیب، باقی کہانی لگی کرنی تو کوئی نہیں، لیکن آج جنت پہنچ رہی ہے مستقبل پر، مسجد حرام میں جنت آ رہی ہے، براق جنت سے آیا ہے، لباس جنت سے آیا ہے، خوشبوئیں جنت سے آئی ہیں، 70,000 نوری کی ساتھ آئے ہیں، اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچ کر جناب جبرائیل اپنا منتہا جب پیش کرتے ہیں، میرے پاک نبی فرماتے ہیں جبرائیل چلو۔ سبحان اللہ۔ اکثر پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے بھئی یہ کتنے قابل ترس مخلوق ہے، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں، اتنی بات بھی پتہ نہیں، ایک گل رسول اللہ کو کہنے پتہ چلا، ایک گل رسول اللہ کو کہنے پتہ چلا۔ میرے گھر ایف ایس سی پی ایس سی کا جو بچہ ہے وہ پڑھانا بڑا پروفیسر تشریف لے آندا ہے، میں انہیں کہوں پوچھا بھی یہ کتاب تمہیں کس طرح پتہ چلی، تو کہنے پڑھا لینے، میں نے پتہ تو پہلے پڑھے کہاں پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا نزول ہوا امت کے لیے، سکھایا رب العالمین نے اپنے نبی کو قرآن سے، جب کملی والے کی تخلیق ہوئی، باقی کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں بنائی گئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سبحان اللہ۔ رحمان اپنا تعارف کروا رہا ہے جل جلالہ، اور ذرا غور فرمائیے، میرا تعارف میں اشرافی کارڈ پاکستانی، میرا تعارف میرا پاسپورٹ پاکستانی، میرا تعارف میرا پیر خانہ چشتی لکشمنی سہولتیہ قادری، اس بے نیاز کا تعارف آمنہ کا لال ہے۔ پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے بغیر بات بن جائے گی اور رب کو پا لیں گے؟ یہ دکھ نہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا ہے، جب مجھے مہینہ پہلے پتا تھا کہ 19 فروری دن کے وقت زور سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس ایریے میں جانا ہے، ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے، تو کیا آمنہ کے لال کو نہیں پتا کہ میں نے رب کے پاس کب جانا ہے؟ بے شک بے شک۔ عروج طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہاں ہے بھی تو حیثیت رکھتا ہے۔ ایک طرح کے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فیض آباد ڈھانگری شریف کدھر ہے، تو میں نے اسے کہہ دیا یار آزاد کشمیر میں ضلع میرپور، اس میرپور کی ایک علیمت تحصیل نہیں بنی بھی چکس میں نہیں بنی، چلو بن گئی تم میرے جنرل ڈنسان خیر ہے کوئی نہیں، تو اس کے قریب پڑتا ہے، یہ اور بات ہے۔ اب میں کہوں کہ اگر تو سمجھا قدر سیدہ تو جائیں، پھر قدر سیدہ تو دانگلی تو جڑیال بائی پاس تے جڑیال بائی پاس تو چکسواری تے چکسواری 3-4 کلومیٹر لگے سجے ہاتھ مسجد آسی، اس مسجد تو سجے ہاتھ مڑی اگے لائی آسی، لائی تو مسلچر سے پھر سجے مڑ جائیں اگے ڈانگری شریف آسی، ایک کہاں ہو رہے تو پہلا کہاں ہو تھی، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، شفاعت کریں گے چن چن کر، چن چن کر، چن چن کر، یہ چنے جانے والے کہاں ہوں گے؟ میں ایمان لے کے مرا، ایمان کی مقدار بہت تھوڑی تھی، لیکن ایمان سلامت تھا، مک نہیں گیا تھا، حشر کے میدان میں پہنچا، خوش سے جن مارا گیا، روزہ تقریریں کی ہے بخشا جاؤں گا، لیکن جب میزان کے قریب پہنچا، میری نیکیاں بھی رکھی گئیں، میری بدیاں بھی رکھی گئیں، ترازو جو رب کو پسند ہے اس کے دو ہی پلڑے ہیں، آپ جتنے مرضی ڈیجیٹل بنا دو، لیکن اصل ترازو دو ہی پلڑے والا ہے، ایک دسے گا وزن کتنا ہے، دوجا دسے گا وزن کتنا ہے، ترازو میں تیرے اعمال رکھے گئے، نیکیوں کا وزن کم ہو گیا، بدیوں کا زیادہ ہو گیا،
اگر آپ مجھے اجازت نہ بھی دے تو میرا من چاہتا ہے کہ میں بیان کروں. خود شادی بھی بڑی خوبصورت بات ہے. شاید کسی وقت ضمیر زندہ ہو جائے, بندہ کسی غلطی سے باز آ جائے. میں تو اس فیصلے میں تھا, ساری زندگی خطاب کیے ہیں, اللہ رسول کی بات سنائی ہے. جب وہاں پہنچا تو نیکیوں کا وزن کم تھا. میں نے وجہ پوچھی تو جواب آیا, مولوی جی کسی غریب یا امیر کو کبھی بھی اللہ رسول کی رضا واسطے نہیں پہنچے ہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بلکہ غریب کو تم نے ٹالا ہے اور پتہ چلے کہ بندہ برطانیہ سے آیا تو تم نے زبردستی پیچھا کیا ہے. اصلی برکت میں نہ آ جاؤں سبحان اللہ, مجلس وچوں بے شک. اس میں برکت ہی لینی ہے تو نماز پوری پڑھو, نال 4 نفل اضافی پڑھ چھوڑو. اس میں برکت ہی لینی ہے تو خلاف معمول اج 10 والی کملی والے تو جھوٹ پہ چھوڑو. برکت لینی ہے تو اماں دا سر دبا چھوڑو. برکت ہی لینی ہے تو اپنے کی مٹھیاں پار چھوڑو. برکت ہی لینی ہے تو اج بندی چنگی روٹی لیا کے کھلا چھوڑو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ تعالیٰ اور نوازے, لیکن سبحان اللہ کو اس نام کا ایک شان ہے. سبحان توجہ اللہ. میری جان, میں نے کیا کہا, اب نیکیوں کا وزن کم ہو گیا, گناہوں کا زیادہ, بدیوں کا زیادہ. اللہ کا نظام عدل ہے. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. سبحان اللہ. میرے لیے فیصلہ ہو گیا جہنم کا. بالآخر مجھے آنا جنت میں ہے, کیونکہ ایمان میرا سلامت ہے, مکیا نہیں. تھوڑا ضرور ہے, گھاٹا ضرور ہے, لیکن مکیا. میرے پاک نبی نے فرمایا جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم, ایک پھر کم, دو پھر کم, تین ایمان ہوگا, میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء میرے اللہ. حضور کو پتا چلا تھا جواد نبی کو کہ کچھ ایمان والے, ایمان ان کے پاس ہے لیکن وہ اپنے گناہوں کی کثرت کی بنیاد پہ جہنم میں بھیج دیے گئے ہیں. میرے پاک نبی ان کے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے سجدہ فرمائیں گے, اور میرا مالک فرمائے گا معبود اب جتنے چلے گئے جاؤ, سب کو چن چن کے دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت زیادہ پرہیزگار, بہت زیادہ متقی, بہت زیادہ اللہ کے مقبول محبوب جتنے یہاں بیٹھے ہو, آپ کو اپنی نیکیوں کے زور پر جنت جانا مبارک ہو. لیکن میں جہنم میں جانے والے کو بھی کہیں چھوٹی نظر سے نہ دیکھنا, اس لیے کہ آپ خود جا رہے ہو اور مجھے جہنم سے نکالنے کے لیے عملہ کا نعرہ آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو ذرا اس پہ بھی سبحان اللہ چاہیے. سبحان اللہ. آپ خود جا رہے ہو اور مجھے جہنم سے نکالنے کے لیے کوئی آ رہا ہے. سبحان اللہ, توجہ میری جان, اب سرکار نے جہنم کے اندر کرانا نہیں, سرکار نے جہنم کے اتنا قریب بھی نہیں آنا کہ جہنم حضور کی برکت سے ٹھنڈی ہو جائے. میرے نبی نے اشارہ فرمانا ہے, اس کو بھی پار کر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے چر چر کر, چر چر کر, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہمیں دیا ہے عقیدہ یہی صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میرے حضور کی بشریت کیس شان کی اندر توجہ کریں. حضور سے رابطہ ہوا جناب ابراہیم پاک کا, بات کی حضور اذن الہی ہے, اختیار اس نے دیا ہے. چلنے سے پہلے آپ کی ایک خدمت کرنی ہے, فرمایا جو کرنا چاہتے ہو بسم اللہ. سبحان آقا اللہ. علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے اپنا نوری ہاتھ جیسا اللہ نے اس کو لے رکھا ہے, جو اس ہاتھ کی کیفیت اور شکل ہے, ہم نور کی کیا شکل بیان کریں. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے اپنے نوری ہاتھ کی شہادت کی انگلی میرے حلق سے لے کے سینے کے جناب والا میدے کے منہ تک, یہ یہاں تک پھیری, سینہ کھل گیا, سبحان اللہ. سینہ کھل گیا. آئی سی یو کھل گیا. کوئی حفاظتی اقدامات,
سانس لینے کے لیے متبادل مشین کچھ بھی نہیں سونے اے بشر زخم نہ کوئی تھا جس نہ سینہ کھلے اس کی تو پریشانی. پھر سرکار اسلام فرماتے ہیں پھر جبرائیل پاک نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور میرے دل مبارک کو سبحان اللہ سینے سے باہر نکالا. سینے سے دل باہر نکل چکا ہے. بشر گھبرایا نہیں, پریشان نہیں ہوا, الجھا نہیں, حواس سلامتی نہیں. اب بھی ساری امت کے احوال کا مشاہدہ ہو رہا ہے. چونکہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, شاہد اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کا یہ مزاج ہے کہ وہ حضرت فاعل سے مسلسل یہ بات کہتا رہتا ہے جرا کم عمر میں لگئی کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. ایسی نیند میرے آقا نہ سوئے جس نیند میں لمحوں کی غفلت آ جائے, بے خبری آ جائے, جناب والا بے ہوشی آ جائے. اس لیے سے میرے کتنے لمحے حضور بے خبری کی نیند سو جائے تو ان لمحوں میں شہادت کی ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ چونکہ آدم کا عیسیٰ علیہ السلام ہر پیغمبر کا متبادل رب نے بنایا. آمنہ کا نار وہ ہستی ہے جس کا متبادل رب نے بنایا ہی نہیں. ہاں جی, اب سینہ کھل گیا ہوگا, دل مبارک جبرائیل پاک کے ہاتھ میں, اور جبرائیل پاک انوار و تجلیات اور زمزم سے بھری تھالی میں اس دل کو یوں ڈبوتے یوں نکالتے ہیں. اور امام الوابریہ بڑے اطمینان کے ساتھ فقار ختم نبوت کا پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ایسا بشر تو ہے. چراغ گولڈا حضور مسیح ملت نے کہا تھا کہ شوق نظارہ کو ہر وقت سفر میں رکھیے, سبز گنبد کی فضا اپنی نظر میں رکھیے. وہ بشر کو ہے مگر, وہ بشر کو ہے مگر صرف بشر کو ہی نہیں, یہ پرکھ مسئلہ نور بشر میں رکھیے. اور اگلے تو ہم اس میں سنو بڑے ذوق والے, جس میں حضرت فدا ہونے کا جذبہ ہی نہ ہو, ایسے ایمان کو لے جائیے گھر میں رکھیے. جس میں حضرت فدا ہونے کا جذبہ ہی نہ ہو, ایسے ایمان کو لے جائیے گھر میں. اور عشق سرکار کی دولت کو کریں عام نصیب. گھر کی دولت ہے مگر اس کو نہ گھر میں رکھیے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے دیوانوں, آپ سب میں سے جو بھی اپنے دل سے نعرہ لگائے گا وہ انشاءاللہ اپنے دل کی مراد یہاں سے ضرور لے کر جائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ تاکید, نعرہ حیدری, حیدری, آستانہ علیہ فیض پور شریف, آستانہ علیہ فیض پور شریف. اب مجھے خدا کی سختی پر کوئی ایسا بشر دکھا, کیونکہ میری اور آپ کی روح کا مرکز دل ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنی پناہ میں رکھے, لیکن اگر وہ چاہے تو وہ مالک ہے. بے شک وہ جو میں اس موبائل کا مالک ہوں, رکھوں نہ رکھوں, پھینک دوں, کھا دوں, کسی کو دے دوں, مالک ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر میں کومے میں چلا جاتا ہوں اور 50-100 سال تک میں کومے میں رہتا ہوں
جب تک میرے دل کی دھڑکن چل رہی ہے مجھے دنیا کا کوئی ڈاکٹر یا ڈاکٹرز کا کوئی بورڈ میری موت ڈکلیئر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دل دھڑک رہا ہے۔ اور سب سے پہلے جب میں اپنی ماں میں زندگی کی میرے اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو سب سے پہلے میرا دل ہی دھڑکا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، اور سب سے آخر دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے تو پھر جہان تبدیل ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہر بشر زندہ رہنے کے لیے، باہوش رہنے کے لیے سینے میں دھڑکتے زندہ دل کا محتاج ہے۔ یہ کیسا بشر ہے کہ سینہ خالی ہے، دل جبرائیل امین کے ہاتھوں میں ہے اور کمری والے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں سونیا وہاں جاؤ گے جہاں مخلوق نہیں ہے، وہاں جاؤ گے جہاں خدا تو ہے لیکن خدائی نہیں ہے، خدائی نیچے رہ جائے گی، مخلوق ساری نیچے رہ جائے گی، کیفیات نیچے رہ جائیں گی، اولاد نیچے رہ جائیں گے، قرار نیچے رہ جائے گا، مقر بھی نیچے رہ جائے گا، مکان بھی نیچے رہ جائے گا، جہان بھی نیچے رہ جائے گا، ہوائیں بھی نیچے رہ جائیں گی، سدرہ بھی نیچے رہ جائے گا، عرش بھی نیچے رہ جائے گا۔ سونے وہاں جاؤ گے جہاں وہاں کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی، اور آج صفات کا نہیں جلوہ ذات کا نظارہ کرو گے، لہذا آپ کے ایک متناوے والا قلب مبارک میں وہ جوہر پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ اپنے ہی ہو کر جسم و روح سمیت جلوہ ذات کا نظارہ کرو تو جلوہ دکھانے والا کریم گواہی دے ما زاغ البصر وما طغى۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑھا بڑھا میں پونے گھنٹے میں دو باری گزر دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تسی ماشاءاللہ چاہتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مہربانی فرماؤ میں شریف آدمی میں نے سجے کھبے نہ جانے دے پھر دفاع ہو جا سکتا میں تھوڑے میں لائی دے خلاف ہوگا کہ دیکھ بھائی سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ۔ جس طرح تسی میری اس انداز بیان میں لطف لے رہے ہو نا میں نے تھوڑی سبحان اللہ کی صدا لطف دے دی بے شک، سبحان اللہ، میری بھی طبیعت ہو یہ بھی تھوڑی ہے بے شک، سبحان اللہ، اور میرا فلاح سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اس اللہ۔ بات نے اس سچ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر انسان جیتے رہنے کے لیے، ہوش میں رہنے کے لیے، حواس سلامت رہنے کے لیے سینے میں دھڑکتے دل کا محتاج ہے۔ اور سرکار نے یہ بتا دیا کہ میں بشر ہونے کے باوجود بھی زندہ رہنے کے لیے، سلامت رہنے کے لیے دھڑکتے دل کا محتاج نہیں۔ ماشاء اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، اور مخلوق ساری رسول اللہ کے نور سے بنی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو موت مجھے تجھے آتی ہے یہ موت ابھی موجود نہیں تھی، رسول اللہ موجود تھے۔ جو حیات تیری میری ہے جو نہیں بیٹھے رہے یہ حیات کبھی موجود نہیں تھی، حضور موجود تھے۔ اب حضور کے صدقے موت بنی، حضور کے سبب حیات بنی، تو جیڑا نبی موت کرن تو پہلے موجود ہے انہوں موت مارے گی جس طرح، تو جیڑا نبی حیات کے وجود تو پہلے جیتا گیا انہوں زندگی زیادہ فائدہ کیا دے گی۔ اب اگر دونوں مخلوق ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول ہوں، تو اس کا نام ہوا کہ موت بھی اور زندگی بھی دونوں کرنے والے کا کلمہ کرتی ہے۔ حضور کی امت کے دو افراد ہیں اور وہ امتی جیسا جو اپنے نبی پہ حاوی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ حیات نبی کی بنیاد بات کرنا، سبحان اللہ۔ بندہ جس بھی پائے گا اہل بیت پاک میں سے ہو، صحابہ میں سے ہو، اصحاب عشرہ مشرہ میں سے ہو، خلفائے راشدین میں سے جب وصال ہوگا تو 4 مہینے 10 دن کے بعد بیوی دے گا۔ اس لیے کہ بیوی اس وقت بیوی رہ سکتی ہے جب تک تعلق نکاح، اور تعلق نکاح عالم دنیا کا حصہ ہے، بے شک، عالم برزخ کا حصہ ہے۔ یہ دنیا بھی زندگی کا سلسلہ ہے، یہ عالم برزخ کا سلسلہ نہیں ہے۔ نہ جمن تو پہلے ہو سکتا ہے نہ مرن تو بعد ہو سکتا ہے۔ ایتھے آن کے سیانے ہونے بعد ہوئے گا تو اس وقت تک ہوئے گا جب تک زندہ ہے یا عورت طلاق ہے۔
مشکل کشاں علی کی بیویاں بھی بیوہ ہو چکی اور اللہ نے سیدہ پاک کو حضرت علی کے جیتے جی اس لیے اٹھایا کہ صوفی مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کی غیرت کو فاطمہ و زہرا کا بیوہ ہونا برداشت نہیں تھا۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ ہر شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، عدت کی تکمیل کے بعد اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے۔ یہ آمنہ کے لال کی ذات ہے کہ صدیاں بیت گئی، میرے نبی کا نکاح اب بھی ان کی ازواج سے سلامت ہے۔ اور قرآن قیامت تک انہیں ازواج جو ہوں کہہ کے بلاتا اور نام لیتا رہے گا۔ ازواج اس میں جمع زوجتن کی، اور زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، بیوہ کو نہیں کہتے۔ مجھے تو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ اسرائیل بطور امتی حاضر ہوئے، انہوں نے سرکار کی خدمت کی، امام الانبیاء نے موت کو گلے لگایا تاکہ میرا تیرا مرنا بھی کاٹی لگ جائے۔ اس لیے کہ زندگی کا آخری کام ہوتا ہے موت کا پیالہ پینا، تو جب موت کا پیالہ پینا دے گھٹ آوے تو مولوی کو کبھی جاؤ نہ کرے، رولا نہ پاوے، بلکہ پتہ چلے کملی والے کی سنت ہے خوش ہے جا۔ ایک گن خریدے تھی میں کسی کے لائے سجنا ایسا تو نبھائی اسطور نبھائی تے جان بھی دی راحت دے حشر بہارے شرمانے تے پردے گج رہی میرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب ایسا بشر اور حضور یہاں سے چلے مسجد اقصی میں بعد میں پہنچے، انبیاء مرسلین 1,24,000 کم و بیش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنیے، حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئے، حضرت الیاس و خضر زمین سے۔ میری معلومات میں 4 ہستیاں وہ ہیں جن کو ابھی موت نے سلام نہیں، ان کا مثال نہیں۔ 1,24,000 عقبہ بھی جو 4 مگر وچ کٹ بھی چھڑو تو کتنا ایک فگر پڑتی جو قابل تذکرہ ہو۔ اگلی گل ذرا غور نال سنیں، 1,24,000 کم و بیش نبی جڑے صدیاں تو دنیا تو ٹر گئے اور برزخ تشریف فرما رہے، اپنی اپنی شان نبوت اور رسالت سمیت مالک نے آج انہوں نے قبروں کو کھلوایا، قبروں سے باہر نکلوایا، دنیاوی زندگی واپس لوٹائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی دنیاوی زندگی واپس عطا ہوئی، سبحان اللہ۔ دنیاوی زندگی واپس عطا ہوئی۔ جب اہل ایمان کے ہاں سے یہ بات بلند کی جاتی ہے کہ آمنہ کے لال کو رب العالمین کی بارگاہ میں وہ مقام ناز اور مقام عزت حاصل ہے کہ رب اپنے فیصلے تقدیر حضور کی عزت کے لیے بدل دیتا ہے، تو لوگ بڑی بڑی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں، وہ کتنے لکھا جناب، کتنے لکھے تھے میں کو چنگی نگاہ سنا دیا، کوئی عزت سی مانتے فقیر اللہ والا۔ سبحان اللہ۔ ایک مولوی صاحب اکثر انہوں کو تشریف لے آنے جانے ساتھ بھائی ذرا دیکھا کہ صحیح آج کیا ہو رہا ہے، کون سی نئی بدعت کی جاتی ہے، آج کیا کرتے ہیں، آج کیا کرتے ہیں، ہر بندے کا آن جان دا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کمرہ کچھ معمول سے زیادہ سجا ہے، جو احباب ہیں وہ ذرا بہتر کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نے بھی کوئی معمول سے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اس کا کھانا بھی معمول سے زیادہ معیاری ہے اور کمرے میں بڑی لائٹنگ ہے۔ اس کو چاہے ایک کہ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ربیع الاول کا چاند چڑھ گیا، یہ پاک نبی دی ولادت کا مہینہ ہے، اسی محفل میلاد منا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ تو بابے آپ کیا ہمارے مقدر میں لکھا ہے؟ اگر تمہارے مقدر میں ہے تو بیٹھو، نہیں تو تشریف لے جاؤ، ساڑھے رنگ نہ پاؤ۔ سبحان اللہ۔ مولویاں تو فقیراں یہی فرق ہے۔ میرے کو پوچھتا تو میں لائبریری لے جانا سی، اے کتاب فلانی صدی فلانا رائٹر، اے صفحہ، اے کتاب فلانی صدی فلانا رائٹر، اے صفحہ فلانی صدی فلانا رائٹر۔ 5 گھنٹے کی محنت کے بعد میں جانا سی، مولوی بھی تیرے، عقیدہ بھی تیرا، میں بابے کیسا سیکھا کون سے بات کرتا کہ ہمارے کو مقدر میں لکھا ہے کہ ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں۔ جناب نے مقدر کہہ دیتا اور نہیں تو نہیں نکالتے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ مقادر۔ سبحان اللہ۔
توجہ کر اب 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا پیش قبروں سے نکلے دنیاوی لباس اللہ نے پہنایا مسجد اقصی میں پہنچے حیات دنیا بھی واپس نہیں اور حضور کے استقبال کے لیے یہاں کھڑے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنا بڑا ہے میرا نبی کہ مسجد اقصی میں جس کے استقبال کے لیے رب نے عالم برزخ سے سارے نبیوں کو بلا دیا سبحان اللہ اب یہاں ہونا کیا ہے مصدق لما معکم سبحان اللہ تمام انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں ان کو ملنے والی کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق ہونی ہے اور اعلان ہوا کہ صحابی دوست بھی بیٹھے ہیں لکھے پڑے اولاد بھی بیٹھے ہیں ایڈوکیٹس بھی بیٹھے ہیں جو ذمہ دار مصدق ہونا تصدیق کرنے والا وہ اگر آپ کو جانتا بھی ہے تو پھر بھی کہتا ہے بھائی جان خفا نہیں ہو شناختی کارڈ دے شناختی کارڈ لے کر پھر وہاں میری فوٹو دیکھے گا پھر میری لے کر کچھ نہیں ہوگا دوسرا نا یہ دین ہے ابے اور نام عبد القیوم ہے میں بڑی دیانتداری نال گل کر رہا کسی کی اگر کوئی کھوج ملی تو میری ضرور اطلاع دے سو 1,24,000 کم بیش نبی آئے ایک پیغمبر کی تصدیق کی تھی میرے آقا نے ایک اللہ نے نبی کو یہ نہیں پوچھا تو سارا کہا کہ اللہ سبحان اللہ آپ کا تشریف لانے کا زمانہ کون سا ہے آپ جس قوم کی طرف آئے اس کا کیا نام ہے آپ کو کوئی صحیفہ ملا یا کتاب ملی صرف نبی ہو یا رسول ہو سبحان اللہ رسول ہو تو شریعت کی کیا جناب والا صاحب کو سبق ہے نہیں پوچھا کائنات میں ایسا مصدق نہ اور ادھر مصدق معراج افضل البشر قابل الانبیاء کی تحقیق خلیفہ ملا فصل رسالت نام جناب ابو بکر نے بھی آر کے پوچھا نہیں کہ جنہی ڈھنڈ پائیے کافر بار تساں کے کہنے بغیر پوچھو آگے جب کملی آلی آگے تو پھر ای سچ ہے ای سبحان اللہ ایک نبی کو میرے سونے حضور نہ نہیں پوچھا زمانہ نہیں پوچھا قوم نہیں پوچھی میرا بیٹا مجھ سے پوچھے میرا بیٹا میری بیٹی مجھ سے پوچھے ابا جی چھوٹی عمر میں آپ شرابی تھے کہ یہ شریف اسکول روزانہ جاتے تھے یا آدمی جاتے تھے پاس ہوتے تھے یا پھر جاتے تھے گھر کے کام کار کرتے تھے یا ہمارا تھا پتر میرے کو پوچھے میں ساری میرا جواب دیتا رہتا پاپا چونکہ وہ بہت بات ہے سبحان مجھے جانتا ہے تو میں اپنے سکے پتر کو پوچھا تیرا نام کہے تو کدو جمعی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ذمہ دار آدمی میرے آتے خان صاحب بیٹھنا جاگ کے ہم پکڑ پوچھنے سے گزشت پہ گیا اس کی کسی مائر نفسیات کو لایا جا اپنے پتر کو پوچھا تو کون ہے تو کدو جمعی ہے سبحان یا سنا تو سن نبیوں میں ایک نبی کو نہیں پوچھا جو صدیوں پہلے پیدا ہوئے اپنا زمانہ گزار کے صدیوں کو گزار کے چھوڑ کے فرمایا کیوں پوچھا کہ سارے میرے نور نال بڑے جس نے جڑا بنیا میں موجود سا تے جن جو ملیا میری وجہ تو ملیا تو میں سارے نظارے خود دیکھ کر ہمیں جمعیت بلیا اس نے نال کون پوچھنا سادیا تخلیق میں پہلے ہم الحمدللہ امت خیر کے افراد محمدی امام الانبیاء کی امت سید عالم علیہ السلام کو ماننے کے باوجود ان کا کلمہ پڑھنے کے باوجود سارے نبیوں کو کیوں مانتے ہیں یہی تو میرے نبی کی تصدیق کا فیض ہے اس کا کلمہ کیوں نہ پڑھوں جس کے نبیوں نے یا رسولوں نے کی تصدیق میرے آقا نے فرمائی ہے اور حضور دی بشریت کو معراج کرانی ہے تصدیق بھی ہوگی غلط کا سننا نصرت کرنا حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی شیخ فرماتے ہیں کہ نصرت ہوتی ہے دو طرفہ بڑا چھوٹے کے کام آئے چھوٹا بڑے کے کام آئے جب چھوٹا بڑے کے کام آتا ہے تو نصرت بطور خدمت ہوتی ہے جب بڑا چھوٹے کے کام آئے تو نصرت بطور مدد ہوتی ہے سبحان اللہ
میں ساری زندگی علماء کہا کپا مزدوری کرا جٹ بڑا ہوا نہ اپنا بھی صحیح مطلب نہ لین نہ کیٹ کر کے چاچنا ہوا ہے تو پتر میرا وزیر اعظم بن جائے اس خناس کی ایک خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں ابا جی کی مدد کر رہا ہوں نہیں پتر تو ساری خدمت ہی کر سکے اساں بننے اوپر کے کہا کپا کپا تھک کے پیسہ تیرے سے دعا کر سا تو تیرے سے مدد ہی مدد ہے ہر کسی کو اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے اب یہاں نصرت کرنے کا اللہ نے پابند فرمایا کہ محبوب کی نصرت کرنا چونکہ کملی والے کوئی عمر جی بڑا کوئی نہیں نشانہ جی بڑا کوئی نہیں تو نصرت مدد نے مانے جو سی یا خدمت نے مانے جو سی جس نے خدمت رسول اللہ کرن رسول کرن تو خدمت کر کے کچھ نہ منگن سوائے توجہ تھی سوائے محبت تھی سوائے مہربانی تھی سوائے اس کو سنے ہم بس تیری امت آنا چاہنے ہیں تو قبول کر لیں مولویہ نے کی اتنا اختیار کس سے کہا کہ آدھا گھنٹہ اردو میں گل کی تھی جیوڑے تمہیں دے رہے ہوتے تاں جان چھوڑ سانے نہیں بھائی نہیں ایسے نہیں ہوتا اعلان کرو پھر اس پہ پورا ہوتا ہے ورنہ روڑا پڑ جاتا ہے تو نبی مخلوق کی طرف چنگی طرح تجربہ ہو گیا اعلان کرو تو پورا نہ ہوتا تو پھر تین دفعہ بچ جانا اب تمام انبیاء کو آخری بات یاد کرا اللہ رب العالمین نے دیکھے نا وہاں تصدیق کی بات ہوئی نصرت کی بات ہوئی ایمان لانے کی بات ایمان شریعت ہے یہ عالم دنیا میں ہوگے اپنی عقل و شعور کے ساتھ رسول اللہ کا کلمہ پڑھو گے شریف ہو کے مومن ہو گئے اور حضور کی امت میں شامل ہو یہ دو رکعت ہیں کہ حضور امام بنے اور انبیاء نے اقتدا کی میں اللہ دے بندیاں دے پیار کو کہنے سے رب نے بندیاں نے گل دسی ہے بھئی یہ اس ایجنڈے کا حصہ نہیں سی لیکن اتنے پہنچ کے انبیاء بھی تربیت پڑی بس صدیاں نہیں تو انتظار مکائیے تو برزو کے کٹ کے مسجد میں سچ پہنچائے گا سونے کی دید بھی کرائی ہے تصدیق بھی کرائی ہے تائید بھی کرائی ہے ہن شکرانے نے انہوں نے امامت دو نفر نہیں پڑھا دے یہ ہے میرے بارے کی شان اللہ اس بابرکت ذکر کا صدقہ اس حویلی کو صلی سلامت رکھے اس کے مکینوں کو اللہ آباد رکھے جو محبت کے ساتھ اس بات میں آیا کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت پاک رحمت رکھے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین اخلاقی طور پر مزید میرے پاس گنجائش نہیں ہے کچھ کہنے کی اس لیے کچھ مہمان بھی بیٹھے حضرت کی ربی صاحب کی آمد ہے وقت دعا بھی قریب ہے رب سنے